بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو رب کائنات نے ذو النون کا لقب کیوں دیا، اس پر آج ہم بات کرتے ہیں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، آیت مبارکہ ہے 87، اور اس آیت مبارکہ کو ہم کل کے سبق میں شروع کر چکے ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم تفسیر ابن کثیر میں موجود اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی نہ پڑھ سکے، اس لیے کہ معاملہ خاصہ تفصیل طلب ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے مزید کیا فرمایا۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ مچھلی والی ہستی یعنی سیدنا یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم انہیں نہیں پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے آواز دینے پر مجبور ہوئے
کہ اے الہ العالمین، آپ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذنون اس وجہ سے اللہ نے کہا کیونکہ ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کر سکتے۔ چونکہ ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود ہیں، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، تو امام ضحاک کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا معنی دراصل میں یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالی مچھلی کے پیٹ میں ان کو تنگ نہیں کریں گے، تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اور یہ عربوں کے ہاں ایک عام جملہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے حوالے سے یہ نقل فرمایا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کی غذا نہیں تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا، اور یونس علیہ السلام کا قہر و غضب قوم پر تھا۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، جس کے رزق کو ہم تنگ کر دیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ما سوائے اس کے جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، تو رب کائنات ہر تنگی کے بعد فراخی ضرور کرنے والے ہیں۔ اور معزز خواتین و حضرات، سیدنا یونس علیہ السلام نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اندھیروں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ سمندر کی تہہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، یہ سب اندھیرے جمع ہو گئے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یونس علیہ السلام کو تسبیح کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ سمندر کی تہہ میں کنکریوں کی تسبیح سنی تو خود بھی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید میں دنیا سے چلا گیا ہوں، پھر اپنے پیر کو ہلایا تو یقین ہوا کہ میں تو زندہ ہوں، وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے الہ العالمین، میں نے آپ کے لیے اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے جسے اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ 40 دن سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک روایت ہے تفسیر ابن جریر طبری میں جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو نگل لے، لیکن اس انداز سے کہ ہڈی ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، جسم کو خراش تک نہیں آنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام اس انداز سے سمندر کی تہہ میں جب پہنچے تو وہاں تسبیح سن کر حیران رہ گئے۔ وحی آئی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح ہے، تو یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی۔ اسے سن کر فرشتوں نے کہا اے الہ العالمین، یہ آواز بہت دور سے آ رہی ہے، بڑی کمزور ہے، یہ کون ہے؟ ہم تو اسے نہیں پہچان سکے۔ جواب ملا یہ میرا بندہ یونس ہے، اور اس نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے الہ العالمین، آپ کا وہ نیک بندہ دن رات نیکیاں کرتا رہتا ہے، تو آپ ان کو آزاد کر دیں۔ تو رب کائنات نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ میرے اس بندے کو سمندر کے کنارے اگل دیں۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کسی کو لائق نہیں کہ وہ میرا نام لے کر کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ فرمایا اللہ کے اس بندے نے تو اندھیروں میں اپنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ترانے گائے تھے۔ پھر ایک اور روایت جو کہ امام سیوطی در المنصور میں لے کر آئے ہیں، جو کہ سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومنے لگے۔ فرشتوں نے کہا آواز بہت دور کی آ رہی ہے، لیکن کان بتاتے ہیں کہ یہ آواز جانی پہچانی ہے، لیکن بڑی کمزور آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ پھر اسی طریقے سے معزز خواتین حضرات، اسی بات کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر مختلف انداز سے اپنی تفسیر میں بیان کیا، لیکن ان کا خلاصہ یہی ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بھی بیان ہوا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ اتنا ہی۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی گزارش کروں گا جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کومنٹ سیکشن میں آ کر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمایا کریں، یہ آپ کی طرف سے پیار محبت ہے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں آپ کی خدمت کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ اللہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔